السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں تبلیغ کے اندر بیان کیے جانے والے 6 صفات میں سے سب سے پہلی صفت ایمان کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں، نیز بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ تمام باتیں ایک معتبر کتاب سے ماخوذ ہوں گی، یعنی لی ہوئی ہوں گی۔ کتاب کا نام ہے تبلیغی 6 نمبروں کی اہمیت و ضرورت۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ اس کتاب کی تائید و توثیق بڑے بڑے اکابرین نے کی ہے، جیسے استاد محترم حضرت اقدس مفتی ابو القاسم نعمانی، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب مظاہری، حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی۔ ان جیسے اکابرین کی تصدیق نے اس کتاب میں 4 چاند لگا دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تبلیغ کے اندر بیان کیے جانے والے 6 صفات میں سے پہلی صفت کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی صفت ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کے الفاظ اور معنی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کلمہ طیبہ کے الفاظ کو صحیح یاد کرانا، جس میں تجوید کا لحاظ بھی ضروری ہے، اور اصل چیز کلمہ کے مفہوم اور اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا، جس کے 2 جز ہیں۔ نمبر 1 اللہ سے رابطہ قلبی جوڑنا، یعنی دلی رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا۔ نمبر 2 صرف خدا پاک کی جانب روئے قلب کو موڑنا، یعنی دل کی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، جس کی صورت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کلمہ کے معنی میں توحید اور عقائد اور ہر وہ چیز جس سے خدا کی معرفت پیدا ہو داخل ہے۔ نیز کلمہ کے دوسرے جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے وقت کلمہ طیبہ کی محنت۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ میں نکلنے والوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نکلنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں میں جو چیز جتنی زیادہ اہم ہے اس میں اسی کی حیثیت سے کوشش کرنا۔ اس وقت بدقسمتی سے ہم کلمہ تک سے ناآشنا ہو رہے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اس کلمہ طیبہ کی تبلیغ ہے، جو کہ خدائی کا اقرار نامہ ہے، یعنی اللہ کے حکم پر جان دینے کے علاوہ در حقیقت ہمارا کوئی مشغلہ بھی نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور اسلام کی وسعت۔ فرمایا اسلام میں ایک تو وسعت کا درجہ ہے، یہ وسعت تو اتنی ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا، دارالاسلام میں پیدا ہو جانا، خیر ابوین کا تابع ہونا بھی مسلمان شمار کیے جانے کے لیے کافی ہے، اور اس وسعت کے ساتھ مخلوق کو اس میں داخل کرنے کے بعد بھی مخلوق کو اس میں داخل کرنے کے بعد پھر حتی الوسع
اس کو نکلنے بھی نہیں دیتے کہ اگر کسی کے کلام میں 99 وجوہ کفر موجود ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تو اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا، مگر یہ حقیقی اسلام نہیں بلکہ رسمی اسلام ہے۔ حقیقی اسلام یہ ہے کہ مسلمان میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت پائی جائے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اعتقاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عزم و ارادہ دل میں پیدا ہو، معبود کے راضی کرنے کی فکر دل کو لگ جائے، ہر وقت ڈھونڈ رہے کہ ہائے وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ کلمہ توحید کے معنی اور اس کا تقاضا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کے معنی نفس حکم اور الا اللہ کے معنی اللہ کے حکم، یہ ہوئے لا الہ الا اللہ کے معنی۔ اب اللہ کے حکموں کو کلمہ کے دوسرے جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کرنا چاہیے۔ فائدہ: لا الہ الا اللہ کلمہ توحید اور اسلام کی بنیاد ہے، جس کا حقیقی مفہوم اور اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں، غیر اللہ کو معبود و مسجود اور غیر اللہ کو مقصود بنانا توحید کے خلاف ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اگر غیر اللہ کو معبود بنایا جائے تو شرک جلی کہلاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا، اور اگر غیر اللہ کو مقصود بنایا جائے تو شرک خفی کہلاتا ہے۔ شرک خفی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ جو شخص دوسروں کو خوش کرنے یا دکھلانے کے واسطے کام کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غیر اللہ کو مقصود بنا لیا۔ حدیث پاک میں اس کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ لا الہ کے معنی ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ معبود بنائے اور نہ مقصود بنائے۔ کلمہ طیبہ کا اصل مطلب یہی ہے۔ باقی اس کلمے کی حقیقت کو اتارنے اور کامل توحید پیدا کرنے کے لیے آسانی سے سمجھانے کے لیے مختلف تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں، جیسے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا ہے کہ لا الہ کے معنی نفس حکم کے اور الا اللہ کے معنی اللہ کے حکم کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ نفس کے تقاضوں اور غیروں کے حکموں پر مت چلو۔ لا الہ میں اسی کی نفی کرائی گئی ہے، اور الا اللہ کے معنی اللہ کے حکم کے ہیں، یعنی غیر اللہ کے حکم کو نہ مان کر اللہ کے حکم کو مانو۔ کلمہ میں اسی بات کا اقرار کرایا گیا ہے، اور اللہ کا حکم معلوم کیسے ہوگا، اس کے لیے آگے فرما دیا محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ انہی کے فرمان اور انہی کے طریقے میں اللہ کا حکم تلاش کرو، اس کے علاوہ اللہ کا حکم معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔